کیا آپ کو ہر وقت تھکن محسوس ہوتی ہے؟ چہرے کی رونق ختم ہو گئی ہے یا وزن ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا؟ ان سب کے پیچھے ایک ہی چیز کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور وہ ہے چینی، وہ سفید زہر جسے ہم انجانے میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں نہایت بہت ہی زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یا شافی و کافی و امین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ صرف 2 ہفتے صرف 14 دن کے لیے اپنی غذا سے اضافی چینی کو مکمل طور پر نکال دیں تو آپ کے جسم میں کیا معجزہ ہوگا؟ یقین کریں، آپ کا جسم ایک مکمل اوور ہال سے گزرے گا، اس کے عمل سے گزرے گا، جیسے کہ روزہ رکھنے سے ہوتا ہے۔ جب آپ چینی چھوڑتے ہیں تو جسم ایک ڈی ٹاکسیفیکیشن یا ڈی ٹاکس کی طرف چلا جاتا ہے، صفائی کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پہلے ہفتے میں شاید تھوڑی سی مشکل ضرور ہو سکتا ہے کہ تھکن بھی زیادہ محسوس ہو یا تھوڑی بے چینی ہو، کیونکہ آپ کا دماغ وہ میٹھے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک اچھی علامت ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جسم اب شوگر پر انحصار ختم کر کے چربی کو بطور ایندھن استعمال کرنا شروع کر رہا ہے۔ یہ چربی توانائی کا ایک اور ذریعہ ہے۔ جہاں شوگر نہیں ملتی تو جسم ذخیرہ شدہ چربی کو توڑ کر کیٹونز بنانا شروع کر دیتا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو آپ کے وزن میں کمی کا باعث بھی بنتا ہے، سبب بنتا ہے، اور یہ بالکل وہی فائدہ ہے جو آپ کو روزے کے دوران آپ کو ملتا ہے۔ وزن کم کرنے کے علاوہ چینی پیٹ کے مضر جراثیم کی خوراک بھی ہے، جس سے پیٹ پھولنے اور گیس کی شکایات پیدا ہوتی ہیں۔ چینی چھوڑنے سے ان جراثیم کو ان کی غذا نہیں ملتی اور بھوک سے ان کی موت واقع ہونے لگتی ہے، اور آپ کا ہاضمہ بہتر ہونے لگتا ہے۔ دوسرے ہفتے تک آپ کو طبیعت میں سکون اور چستی محسوس ہونے لگتی ہے، جسم چاق و چوبند ہونے لگتا ہے، جسم کو گہرے اور مستقل فوائد ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چینی سے پرہیز کا مطلب ہے انسولین کی حساسیت میں بہتری۔ جب انسولین کی مقدار قابو میں رہتی ہے تو جسم چربی ذخیرہ کرنے کے بجائے اسے جلانا شروع کر دیتا ہے، جس سے آپ کے جو استحصالات ہیں، جو میٹابولزمز ہیں، وہ تیز ہو جاتے ہیں اور وزن میں بھی نمایاں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ چینی چھوڑنے سے جگر کو صفائی کا موقع بھی ملتا ہے، کیونکہ جگر اضافی شوگر کو چربی میں بدلتا ہے، جو فیٹی لیور کی یا ایک بڑی وجہ ہے، یا فیٹی لیور کا سبب بن سکتا ہے۔ جگر ہمارے جسم کا سب سے بڑا فلٹر ہے، اگر یہ صحت مند ہو تو پوری صحت بحال رہتی ہے۔ چینی خون کی نالیوں میں سوزش بھی پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے کولیسٹرول جو مضر کولیسٹرول ہوتا ہے LDL اور ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن 14 دن کے پرہیز سے سوزش میں کمی آتی ہے، دل کو آرام ملتا ہے، دوران خون بہتر ہوتا ہے، اور امراض قلب ہونے کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ سوزش کی وجہ سے عمر رسیدگی کے اثرات میں بھی ایجنگ کے اثرات میں بھی تیزی آتی ہے، وہ بھی بڑھ جاتی ہے، جو جلد پر جھڑیاں اور داغ دھبوں کی ایک بڑی وجہ ہے۔ چینی چھوڑنے سے کیونکہ سوزش میں کمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جلد کی صحت بھی بہتر ہونے لگتی ہے، جلد تر و تازہ اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ یہ ایک طرح کا قدرتی اینٹی ایجنگ ٹونک بن جاتا ہے۔ شوگر سے پرہیز کی وجہ سے موڈ میں بھی حیران کن بہتری آتی ہے۔ خون میں شوگر کی مقدار توازن میں رہتی ہے۔ شوگر بڑھنے اور کم ہونے کی وجہ سے جو موڈ کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، جو بے چینی اور بلا وجہ کی ایک اداس کیفیت سی ہو جاتی ہے، آپ اس سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ چینی چھوڑنے کا سب سے بڑا فائدہ انسولین کی حساسیت میں بہتری ہے۔ مسلسل شوگر لینے سے جسم انسولین کا اثر قبول کرنا کم کر دیتا ہے، جسے مزاحمتی انسولین کہہ لیں یا انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ یہ اس وقت ایک بہت بڑی وجہ ہے پری ڈائبٹک کی اور ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہونے کی۔ 2 ہفتے کے پرہیز سے آپ کا جسم دوبارہ انسولین کے لیے حساس ہو جاتا ہے، اور آپ ان دونوں حالتوں سے بچاؤ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز یا ذیابیطس کی جڑ پر ایک کہنا چاہیے کاری ضرب ہے۔ یہاں 2 باتوں کی وضاحت ہو جائے تو اچھا ہے۔ پہلی تو یہ کہ جب میں چینی کہتا ہوں یا کہہ رہا ہوں تو اس میں ہر قسم کا میٹھا اور ہائی کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ شامل ہے، کیونکہ چینی ہر چیز مختلف چیزوں میں ہوتی ہے، مطلب اضافی، مصنوعی اور ہر قسم کی پروسیس چینی جو سوڈا، پروسیس فوڈز، مٹھائیوں، جنک فوڈز وغیرہ میں ہوتی ہے۔ خاص طور پر ہائی فروکٹوز ڈائٹ، کاربوہائیڈریٹ میں سفید آٹا، میدا، سفید چاول، آلو اور جئی وغیرہ، اور ہر وہ چیز جو اناج میں گری جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مٹھاس پھلوں میں بھی ہوتی ہے،
لیکن تازہ پھل جن میں قدرتی مٹھاس ہوتی ہے وہ اس میں فائبر اور وائٹامنس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، وہ ضروری ہے، انہیں اعتدال کے ساتھ کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ کچھ پھلوں میں شوگر زیادہ ہوتی ہے یا ان کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے، ان سے پرہیز کریں تو بہتر ہے۔ چینل پر میری ویڈیو شوگر والوں کے لیے 10 بہترین پھل موجود ہے، چاہے تو اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ 14 دن کوئی سزا نہیں ہے، یہ آپ کے جسم کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ اگر آپ چاق و چوبند رہنا چاہتے ہیں، وزن کم کرنا چاہتے ہیں، دل اور جلد کو جوان رکھنا چاہتے ہیں تو یہ چیلنج قبول کریں۔ صرف ایک فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آج سے اضافی چینی کو نہیں کہنا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ 2 ہفتے کا چیلنج ضرور آزمائیں اور اپنے تجربات کمنٹس میں شیئر کریں، اور ہو سکے تو ہر 6 مہینے میں 14 دن کا یہ کر لیا کریں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ایک بڑا سا لائک ضرور دیں، چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو صحت و تندرستی کے بارے میں نئی نئی معلومات ملتی رہے۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔